اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ آج کا لیسن ہمارا جو ہے سورہ بقرہ کی آیات کریں گے 20 سے 22 تک۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیا نمبر 20۔ یکادو، یکادو کا معنی ہوتا ہے قریب ہے۔ جب بھی آپ اس کو آئے گا تو اس کا یہی معنی ہوگا، تو اس کو بھی آپ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں تو پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہی معنی ہوتا ہے۔ یکادو قریب ہے کہ البرق، برق ہم نے کل بھی دیکھا تھا، بجلی، چمک، یختفو اچک لے جائے، اس کا معنی کہ ایک دم سے چھین کے لے جانا، اچک لے جانا، جھپٹ لینا۔ ابصارہم، ابصارہ نظر کو کہتے ہیں، بصارت بینائی دیکھنا جو ہوتا ہے، ہم ان کی، کلما جب کبھی، اضاء لہم، اضاء کا مطلب جیسے ضیاء ہوتا ہے نا، ضیاء کو بھی کہتے ہیں روشنی اردو میں، تو اضاء روشنی ڈالتی ہے، لا لیے، ہم ان کے، مشو چلتے ہیں، فی ہی اس میں، و اور اذا جب، اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں نا نماز کو قائم کرو، نماز میں قیام کرتے ہیں، کھڑا ہونا، تو اسی سے قامو کھڑے رہ جاتے ہیں، و اور لو اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہب ضرور، البتہ ضرور، لام ہے شروع میں تو البتہ ضرور لے جائے، بسمعہم سماعت ان کی، و ابصارہم اور بصارت ان کی، انا بے شک اللہ، اللہ اعلیٰ اوپر، کلی ہر شیئن چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیا نمبر 21، یا ایہا اے، یہ حرف ندا ہے تو اس کے معنی میں ہم صرف اے جیسے آواز لگاتے ہیں نا، اے پھر آگے کہتے ہیں کیا، اے لڑکے، اے لڑکی، اے تم لوگ، اس طرح سے، تو یا ایہا اے، الناسو لوگوں، اعبدو عبادت کرو، ربکم رب رب، کم اپنے، الذی وہ جس نے، خلقکم خلق پیدا کیا، کم تم کو، و اور الذین ان کو جو، من سے، قبلکم قبل، مین پہلے، کم تمہارے، لعل تاکہ، کم تم، تتقون متقی یا پرہیزگار بنو۔ آیا نمبر 22، الذی جس نے، جعل بنایا، لا لیے، کم تمہارے، الارض زمین کو، فراشا بچھونا یا فرش، و اور السماء آسمان کو، بناء چھت، و اور انزلہ اتارا، من سے، السماء آسمان، ماء پانی کو، فاخرج فا ہے شروع میں تو معنی ہوں گے پھر، اخرجا نکالے یا پیدا کیے، بھی ساتھ اس کے، من سے، الثمراتی پھل، رزقن رزق، لکم لیے تمہارے، فلا پس نہیں، فا کا معنی پس، لا نہیں، تجعلو تم بناؤ، یا تم ٹھہراؤ، تم بناؤ، للہ لیے اللہ کے، اندادن کوئی شریک، و اور انتم تم، تعلمون جانتے ہو۔ تو تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیا نمبر 20، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔
جب وہ ان پہ روشنی کرتی ہے، یعنی کہ جب بھی بجلی آپ دیکھیں تھنڈر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک دم سے لائٹننگ جب ہوتی ہے ہر چیز بہت کلیئر ہو جاتی ہے، لگتا ہے بہت زیادہ لائٹ ہو گئی ہے، تو جب ان پہ روشنی کرتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس والی میں جو بات ہو رہی ہے کہ بتایا جا رہا ہے مین کہ ہم سٹل منافقین کی بات کر رہے ہیں، یہ لاسٹ آیا ہے ہماری منافقین کے بارے میں، تو اس میں کرتے وہ کیا ہیں، ان کے اگین ان کے ہی ایٹیٹیوڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ جب تو معاملہ بہت آسان ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی قرآن میں ایسا حکم آ جاتا ہے جو بہت آسان ہوتا ہے، ہر چیزیں بڑی سموتھ چل رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت تو لپک لپک کے اسلام کی طرف آتے ہیں، اور جیسے ہی سخت احکامات آتے ہیں تو اس وقت ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ وہیں پہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، کیونکہ سخت احکامات ظاہر مشکل ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوتے تو ان کو نہ تو اس کے جو انسینٹیوز ہوتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اجر عطا کریں گے، یہ کریں گے، تو یہ چیز ہے ایک ڈرائیونگ فورس کی طرح کام کرتی ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اگر دیکھیں ہماری زندگی میں بھی اگر ہمیں یہ نہ پتہ ہو کہ یہ کام کرنے سے ہمیں یہ اجر ہوگا، یہ کام کرنے سے یہ ہوگا، تو شاید ہم بھی نہ کریں ایسا کوئی بھی کام۔ ہمارے کرنے کی بھی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہمیں آگے فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام کرنے سے آخرت میں ہمیں کیا ملے گا، تو جب بھی انسان کو انسینٹیو ملتے ہیں تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے وہ کام کرنے کا۔ لیکن وہ چونکہ بلیو ہی نہیں کرتے اس بات پہ، وہ تو مسلمان ہونے پر، وہ تو آگے آخرت ان چیزوں پر ان کا اس طرح سے اعتقاد وہ تھا ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے کیا ڈرائیونگ فورس ہے؟ ان کے لیے تو کوئی ڈرائیونگ فورس نہیں جو ان کو مجبور کرے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ غزوات ہوتے تھے یا جنگیں ہوتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی آرڈر کرتے تھے سب کو کہتے تھے کہ اب اس میں ہم نے جنگ میں جانا ہے تو ہمیں وہ چاہیے، منی چاہیے اس کے لیے، تو آپ لوگ سب جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس میں کریں۔ تو لوگوں نے کیا کیا تھا، اپنے گھر کا جو ایکسٹرا سامان تھا یا جو بھی وہ افورڈ کر سکتے تھے چیزیں جتنی لانی لے کر آئے، اور اسی میں آپ دیکھیں کہ حضرت جو عمر تھے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، اور حضرت ابو بکر پورا سامان لے آئے اپنے گھر کا اٹھا کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے ہماری جنگ کے لیے، پورا کا پورا گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے۔ کس امید پہ؟ اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے یہ، کہ آپ کو کوئی دیکھے تو کوئی بیوقوف ہے کہ انہیں یہی نہیں پتا پورا کا پورا مال آگے اللہ کی راہ میں لگا دیے، پتہ نہیں آگے ملنا بھی ہے کہ نہیں، کون سی آگے ہم نے کوئی دیکھا ہے، ہمیں آخرت کا نہیں پتا، ہمیں جنت جہنم کا نہیں پتا، ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھی، تو ہم کیسے اس بات پہ یقین کریں کہ یہ چیزیں ہیں؟ بہت سے لوگوں کو یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، کیا آگے پھر کیا ہو، ہمیں جا کے کچھ بھی نہ نظر آئے تو ہمارا دنیا میں بھی گیا آگے بھی گیا۔ تو لیکن جو مومن ہوتا ہے وہی تو بات ہوتی کہ غیب پر، ہم نے جو پڑھا تھا نا کہ غیب پہ یقین رکھتے ہیں، تبھی تو آپ متقین بنتے ہیں، تبھی تو آپ فلاح پاتے ہیں۔ آپ کا غیب پر یقین ہونا لازمی ہے، بغیر دیکھے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ برحق ہے، اللہ کا کلام برحق ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے سارے پیغمبر برحق ہیں، اللہ کی جنت برحق ہے، اللہ کی جہنم برحق ہے، ہر چیز حق ہے، جو چیز اللہ نے ہمیں بتا دی ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ بھی یقین کرتے ہیں۔ تو اسی سے پھر ہمیں یہ سارا کہ ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہمیں جو پتہ چلا یہاں دیکھ کر سب، کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ رک جاتے تھے جہاں پر کوئی ایسا حکم آتا تھا کہ اب آپ کو صدقہ کرنا ہے، صدقے کی آیات آ جاتی ہیں یا ایسی آیات آ جاتی ہیں جہاں پر قربانی کا ذکر آتا کہ مسلمانوں سے اب کوئی قربانی چاہیے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا، ٹھہر جاتے تھے، کیونکہ اب وہ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو دل میں وہ چیز ہی نہیں تھی، تو کس چیز کے ساتھ کرتے، اور جہاں پر آسانیاں ہوتی تھی تو بھاگ دوڑ کے کام کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا اس میں ہمارا فائدہ ہے، تو اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے تھے، جہاں پر ان کو اپنا فائدہ نظر آتا تھا صرف اسی طرف وہ جاتے تھے۔ اب اس میں دیکھیے کہ جو چیز بتائی گئی ہے نا ہمیں کہ روشنی،
کہ جب بارش یا تھنڈر ہوتا ہے، بارش کے ساتھ کبھی آپ دیکھیں تھنڈر ہوتا ہے، تھنڈر میں بجلی ہوتی ہے، تو وہ بجلی کی وجہ سے روشنی ہو جاتی ہے. تو روشنی یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے آیت میں، تو یہ کون سی روشنی کی؟ یہ ایکچول وہ روشنی تو نہیں ہے نا ظاہر ہے، کہ جو ایکچول تھنڈر ہو رہا ہے باہر کھڑے ہو جاتے چل پڑتے، وہ تو میرا خیال ہے ہم سب یہی کریں گے، اس میں بھی کوئی بھی ہو تو سب کا سیم ہی ایٹیٹیوڈ ہوگا. لیکن یہ وہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ روشنی جیسے خوشخبریاں ہیں، گلیڈ ٹائڈنگز اسلام کے اندر جو آتی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. آسان احکامات، بڑی چیزیں جو آپ آسانی کے ساتھ کر لیں، اور اس میں آپ خوش خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی جیب سے کچھ نہیں جا رہا. اور اسی طرح پھر آگے اندھیرا جب ہوتا ہے جس میں وہ رک جاتے ہیں، قیام کرنے لگ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اسی جگہ پر، تو وہ اندھیرے سے جو مراد ہے یہاں پر، وہ کون سے اندھیرے ہیں؟ وہ ہیں سخت احکامات. جب بھی اللہ کے سخت احکامات آتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. پھر ایسی چیزیں جو ایسی چیزیں جو نفس پہ گراں گزرتی ہیں، اور ایسی چیزیں جو مسائل آپ کے جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں اندھیروں میں آ جاتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اللہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ کے ہاں کیا چیز ہے جو وہ نہیں کر سکتے، جو پوری کائنات کو پیدا کر سکتے ہیں. پورے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کو چلایا ہوا ہے، پورا ایک نظام شمسی ہے ہمارا، پوری یونیورس ہماری کائنات کیسے چل رہی ہے. پھر دنیا کا آپ دیکھیں سارا سسٹم کیسے چل رہا ہے، ہمارا باڈی سسٹم کیسے چل رہا ہے. کون ہے؟ ہم تو نہیں چلا رہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسی وقت، جیسے ہم نے ان کا پیچھے پڑھا تھا کہ ان کی سماعت چلی جاتی ہے، ان کی اللہ تعالیٰ کانوں کی سننا، ان کا آنکھوں سے دیکھنا، اور ان کا بولنا اس طرح کے وہ بن جاتے ہیں کہ ایسے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے اور نہیں کر رہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ولو شاء اللہ، کہ اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کی سماعت کو اور ان کی نظر دیکھنے کو. کیونکہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں لے کر جاتے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چانسز دیتے ہیں انسان کو کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید یہ دل سے راضی ہو جائیں، شاید یہ دل سے ایمان لے آئے. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی دیکھا جائے ہمارے ساتھ بھی. یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں ہے، ہم کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. آپ خود سوچیں، اگر ہم اپنا ایک ایک چیز کا جائزہ لینا شروع کر دیں، چلیں زیادہ نہیں، ہم ایک دن کا کر لیں. ہم سوچیں کہ کل کے دن میں جب صبح اٹھوں گی، اٹھنے کے فوراً بعد سے لے کر رات تک میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون کون سے کام ایسے کیے ہیں. ایک کالم آپ دو بنا لیں ایک پیج پہ، ایک طرف لکھیں اللہ کی نافرمانی کے کام، ایک طرف آپ لکھیں اللہ کو راضی کرنے کے کام. پھر آپ نے جو جو کرتی جا رہی ہیں نا، بس اس کو لکھتی جائیں کہ میں نے آج کے دن میں یہ بھی میرے منہ سے بات نکل گئی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے، یہ بھی. پھر اس کے بعد آپ رات میں دیکھیں کہ یہ میں نے سارا کچھ آج کے دن میں کر لیا. نیکسٹ مارننگ آپ اٹھیں تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اتنی ساری جو نافرمانیاں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ آپ کی پکڑ کی؟ ہماری پکڑ ہوئی؟ وہ تو ایک دن کی چلیں بات ہے، ہماری کتنے کتنے سال ہمیں گزر جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں، کبھی اللہ کے بارے میں، کبھی ہم اللہ کی نافرمانی میں کوئی چیز ایسی کر جاتے ہیں. تو کیا ہماری پکڑ ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے اس چیز سے جو ہم نے کیا ہے، یہ بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے قیامت کے دن. ایک ایک چیز جو ہم نے بولی، ایک ایک چیز جو ہمارے نامہ اعمال میں ہے، اس کی پوچھ ہوگی ہم سے. لیکن اللہ تعالیٰ صرف اس وقت مہلت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید وہ پلٹ آئے. تو اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساتھ ساتھ اسی وقت ہماری پکڑ نہیں ہو جاتی. غیبت دیکھیں، کسی کی غیبت کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ہم کتنی دفعہ غیبت لوگوں کی کر جاتے ہیں اور کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، تو ہماری پکڑ تو نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی وقت پکڑتا جائے. ادھر آپ نے کیا ہے ادھر پکڑ، ادھر کرو ادھر پکڑ، خود ہی بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا. لیکن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا نہیں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو سزا دینی، اللہ نہیں چاہتا.
اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتے۔ اگر یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اگر اللہ کو شوق ہوتا کہ میں نے سب کو ہی بھر دینا جہنم میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی پیغمبروں کو نہ بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہماری ہدایت کے لیے کتابیں نہ بھیجتے کہ جن کتابوں سے ہم سیکھ جائیں کہ کیسے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے ہم سب کے اوپر۔ اب ہم نے اس پر عمل کیا کرنا ہے، کیا ہمارے عمل کی بات ہے جو ہم اس آیت سے سیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو نفاق سے بچانا ہے۔ اب تک کی پچھلی بھی آیات آپ دیکھ لیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لاسٹ آیا ہے ہماری جو منافقین کے بارے میں ہے، تو ہم نے اب تک جو کچھ دیکھا، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو منافق کی ایک صفت ہو اور ہمارے اندر ہے۔ سب سے زیادہ کامن چیز آپ جو دیکھیں ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جھوٹ کو یہ ماننے کے لیے ہی نہیں تیار ہوتے کہ حالانکہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن زنا کر سکتا ہے، وہ اور دوسرے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور ہم نے جھوٹ جو ہے اتنا عام ہماری لینگویج میں اور ہماری روٹین میں عام ہو چکا ہے کہ ہم کرتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ مذاق میں ہم کتنی چیزیں مذاق میں لوگوں کو کہہ رہتے ہیں، بولتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہی تھی، یہ تو مذاق سے ہم کر رہے ہیں، جسٹ کیڈنگ ہم بولتے ہیں، اپریل فول کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جھوٹ ہے یہ سارا کچھ۔ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اس چیز سے، تو ہم نے اپنے آپ کو نفاق سے بچانا ہے، جھوٹ سے بچانا ہے۔ کوشش کریں کہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ مت بولیں۔ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ کے بچوں کو بھی یہی عادت پڑے گی۔ بچے بھی مذاق کر رہے ہو نا تو مذاق میں اس کو انہیں اسی وقت ٹوکیں کہ یہ آپ بے شک مذاق کر رہے ہو، یہ پھر بھی جھوٹ میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ اور یہ ٹرو ہے یہ بات، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف کہنے کی خاطر کہ مذاق میں تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو پوری سچائی کے ساتھ بول رہے ہیں، یعنی کہ پورے آپ آنیسٹلی بول رہے ہیں، آپ اس کو سوچ سمجھ کے بول رہے ہیں، یا مذاق میں بول رہے ہیں، وہ پھر بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے اس آیت سے، جو ہم نے ابھی آیت پڑھی، اگر اس کے اندر سے ہم عمل کی بات اپنی دیکھیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم تو ایسے نہیں کر رہے کہ جب تو ہمارے پر اللہ کا حکم آتا ہے، قرآن میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے جب تک تو آسان آسان چیز آ رہی ہے، بہت آسانی سے کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں، قرآن میں آ گیا کہ آپ نے اس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ہم وہ تو کر رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ لیکن کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو میری طبیعت کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اب وہ میرے لیے ہو گیا اندھیرا، اب وہ ویسے ہی مشکل بن گئی میرے لیے کہ وہ جو جس کی ہم نے مثال پڑھی کہ نفس میں گراں گزرتا ہے ان کے، وہ اندھیرا جب آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اس پر عمل نہیں کرتے، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کروں کہ نہ کروں، مطلب they don't move forward یعنی کہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب بہت سی چیزیں آپ دیکھیں قرآن میں ہم لوگ پڑھ چکے، پڑھتے بھی ہیں اور پڑھیں گے، لیکن جیسے جیسے وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم کسی پر تو عمل کرتے ہیں، کسی پر نہیں کرتے، پک اینڈ چوز کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ لوگوں، عورتوں کو خاص طور پہ جو بری لگتی ہیں چیزیں وہ حجاب سے ریلیٹڈ ہیں، حجاب کی آیات ہیں، اس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ ڈاؤٹ سے اس سینس میں کہ میں کیسے کر سکتی ہوں، میں تو ابھی ریڈی نہیں ہوں، ابھی یہ ابھی وہ، کتنے ایکسکیوزز ہوتے ہیں ہمارے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ڈائریکٹ وہ آیات اتار دیں، بتا دیا، تو واٹ از اور ایکسکیوز؟ تو اس کا مطلب کہ ہمارے اندر بھی یہی چیز ہے جو ان لوگوں میں تھی کہ ہم، یا پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کرنا تو ہے لیکن ابھی نہیں، ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، مجھے ابھی اپنے آپ کو I'm not prepared yet, I'm not ready yet۔ آپ نے بہت سنا ہوگا، میں نے بھی بہت سنا ہے، یہی کہتے ہیں، آپ کسی کو بتائیں تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ میں ابھی ریڈی نہیں ہوں۔ پھر کب ریڈی ہوں گی؟ قبر میں جا کے؟ قبر، ہمیں کیا پتہ کہ قبر ہماری کب ہم چلے جائیں قبر میں، نہیں پتہ۔ ہم کس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا بلاوا آ جائے اور ہم سوچتے ہی رہ جائیں اور ریڈی ہوتے ہی رہ جائیں،
اس طرح تو ہم کبھی بھی ریڈی نہیں ہوں گے۔ پھر اور بھی آپ دیکھیں، جیسے عورتوں کو ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں، اس میں قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنایا ہے، تو اس میں بھی آ جاتا ہے کہ مرد کو ایک اپر ہینڈ کیوں دیا ہے؟ ہم تو کیونکہ ہم نے جو اپنے ارد گرد سوسائٹی میں ہم کیا دیکھتے ہیں، ایکول رائٹس دیکھتے ہیں، ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ سیم رائٹس ہوتے ہیں، عورتوں کے مردوں کے سیم حق ہونے چاہیے، سیم ہونی چاہیے ہر چیز۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو ایک جیسا نہیں بنایا، ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ جاب ہے، ہر بندے کی ایک ڈفرینٹ ڈیوٹی ہے جو اس کو کرنی ہے۔ آپ اگر ہیں اس طرح تو پھر ہم بات کرتے ہیں تو پھر ایک ہی ماں باپ ہیں، پھر ہماری اولادیں کیوں فرق ہیں؟ ہماری سارے بچوں کے مزاج فرق ہیں، ان کی عادتیں فرق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے بنایا ہے۔ اب آپ فلائی کو دیکھیں، ایک فلائی ہے، اس کا کیا کام ہے، اور ایک بی ہے، بی کا کام کیا ہے؟ شہد بنانا۔ فلائی تو شہد نہیں بنا سکتی، کہنے کو ہمارے لیے دونوں مکھیاں ہیں، ہم بولتے ہیں اردو میں مکھی کہتے ہیں نا، پر اس کو کہتے ہیں یہ مکھی ہے، وہ شہد کی مکھی ہے، دونوں ہی مکھیاں ہیں، دونوں فلائی کرتی ہیں، جاب دونوں کی ڈفرینٹ ہے۔ بگس کو دیکھ لیں، اسی طرح مرد اور عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ان کو سونپی ہیں وہ فرق ہیں۔ آدمی کو ڈفرینٹ چیز کے لیے بنایا ہے، آدمی کو رف ٹف بنایا ہے کیونکہ اس نے باہر نکلنا ہے، اس نے پوری فیملی کو سپورٹ کرنا ہے۔ عورت کو ایموشنل بنایا ہے، عورت کو نازک بنایا ہے کیونکہ اس کو گھر میں رہنے کا حکم ہے۔ عورت کے لیے حکم نہیں ہے کہ باہر نکلے، ماری ماری پھرتی رہے، گھر باہر کا بھی کام کرے، پھر گھر کا بھی آ کے کام کرے۔ ہم ایکول رائٹس کے پیچھے چل تو پڑتے ہیں، لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا، عورت کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ نے گھر کا بھی کام آ کے بھی کرنا ہے، باہر کا بھی کرنا ہے۔ آپ نے اپنے لیے کہہ لیں کہ آ بیل مجھے مار، خود سے اپنے اوپر مزید ذمہ داریاں ایڈ کر لی، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ مرد کو بھی شے مل جاتی کہ چلو اب تو یہ اپنا تو خود اٹھانے لگ گئی ہے، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنا پیسہ اس پہ خرچ کروں، اب تو یہ کما رہی ہے، اپنا خود ہی خرچے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو شہزادیاں بنایا ہے، کوئینز بنایا ہے گھروں میں، کہ مرد ان کے لیے جا کر کام کرتے ہیں، ان کے لیے لے کر آتے ہیں، اور اس نے کیا کرنا ہے؟ گھر بیٹھے شوہر کی گھر کی حفاظت کرے، بچوں کی اپنے ٹیک کیئر کرے اور عبادت کرے۔ کتنی سبحان اللہ، دیکھیں اگر سوچا جائے آئیڈیل لائف ہے۔ ابھی بھی آپ کئی لوگوں سے اب باہر جا کے بات کریں جو یہاں کے وائٹ ہیں، ان سے عورتوں سے بات کر کے دیکھیں تو کتنی عورتیں ہماری یہ اب کہتی ہیں کہ یہ ہم کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا کہ ہمارے بھی ایسے ہسبینڈ کما کے لاتے ہو، ہم گھروں میں ہوتی، اور ہم ان کو دیکھ کے کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مجبوری ہے کہ ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہے اب، ان کے آدمیوں کو عادت پڑ چکی ہوئی ہے اس چیز کی کہ اپنا اپنا، وہ اپنا کرے گی، مرد اپنا کرے گا، اپنا اپنا کما کے لے کر آئے۔ میجورٹی لوگ، سب کا نہیں کہہ رہی۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ میں تو نہیں اس طرف چل پڑی کہیں کہ قرآن کے کوئی حکم جب مشکل آتے ہیں تو پھر میں تو سٹاپ ہو جاتی ہوں، لیکن جو تو جب تک آسان ہے تب تک نہ میں ایسے بھاگ رہی ہوں، جمپ کر رہی ہوں، اچھل کود کر رہی ہوں، ہنسی خوشی بھاگتے بھاگتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بھاگنا دوڑنا ہر حکم کے لیے ہونا چاہیے، چاہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو چاہے آسان ہو، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اگر ہم اپنے صحابہ کرام کی کوئی بھی آپ ان کی پڑھ کے دیکھیں ان کی لائف کے بارے میں، کبھی انہوں نے یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم اس کو کیسے کریں گے، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں آئی کہ اپنا صدقہ کریں، اپنے پیسے کو خرچیں لگائیں، انہوں نے کیا۔ اس کی ایک بڑی ایک دم سے میرے دماغ میں ابھی وہ اگزامپل آئی، ہم نے سورہ نور کی تھی نا، تو آپ نے یاد ہوگا آپ لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اپنے آپ کو اب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ اپنے آپ کو نا اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ جب حضرت عائشہ کے اوپر ان کی بیٹی ہیں الزام لگا، تہمت لگی، الزام نہیں تہمت لگی، تہمت تو الزام سے بھی بہت بڑا ہے، ان پر تہمت لگائی گئی، اور وہ بھی کتنی غلیظ قسم کی تہمت ان پہ لگائی، اور لگانے والا کون تھا؟ ان کے اندر ایک وہ بھی شامل تھا جو ان کے اپنے خاندان کا بندہ تھا، اور یہ وہ بندہ تھا جس کی حضرت ابو بکر صدیق کفالت کیا کرتے تھے، اس کے خرچہ اٹھاتے تھے کیونکہ وہ بہت غریب تھا، اس نے بھی اندر پارٹ لیا تھا اس کے۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے اوپر جو کچھ یہ ہوا ہے اس میں یہ بندے کا بھی ہاتھ ہے، تو انہوں نے اسی وقت قسم کھا لی تھی کہ اب آج کے بعد میں اس کو خرچے کا کوئی پیسہ نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اترائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ ہاں اگر آپ اس کو
کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ کے لیے آگے اجر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کے لیے آخرت میں بہت اجر ہوگا۔ مجھے آیت کا پورا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن بھول گئی ہے، لیکن اسی طرح سے اس کا تھا کہ آپ اگر وہ یہ کریں تو مطلب اس قسم کو توڑ کر اگر وہ چیز کنٹینیو کریں تو اللہ کی آگے سے رحمت ان کو ملے گی، اللہ کا جو ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت ملے گی، اس طرح سے کچھ تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جب جیسے ہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے حکم دیا ہے، انہوں نے اسی وقت نہ تو یہ کہ اس کو اتنا ہی دیتے بلکہ اور بڑھا دیا۔ اب جو آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ ہمارے ساتھ زندگی میں ہماری فیملی والوں نے جب کبھی کچھ کیا یا اگر کوئی کرے اس لیول تک کہ کسی نے ہمارے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگایا ہو جس سے آپ کے کیریکٹر پہ شک ہو جائے لوگوں کو، تو کیا ہم اس کو معاف کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کی پہلے کوئی فیور کرتے تھے تو کیا ہم اس کو کنٹینیو کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کے لیے حکم ایسا آ جائے تو کتنا مشکل ہے ہمارے لیے اس پہ اوپر کھڑے ہونا کہ یہ میں معاف نہیں کر سکتی اس کو، میرے اتنی تکلیف پہنچائی ہے کہ میں بالکل بھی نہیں، اس وقت تو کم از کم میں نہیں کر سکتی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، کچھ ٹائم بھی نہیں لگایا سوچنے پہ، اور اسی وقت انہوں نے آپ دیکھیں کہ جا کر اس کا نہ صرف وہ اس کو دوبارہ سے ریزیوم کیا بلکہ اس کا خرچہ اور بڑھا دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو کتنی چیزیں آپ کے لیے کلیئر ہوتی جاتی ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے۔ اب ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ ماڈیفائڈ ہو گئے ہیں، تو ان کی چیزیں ڈیفرنٹ تھیں، ہماری ڈیفرنٹ ہیں۔ ان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا تھا، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ نے ایک ہی جیسا باڈی دیا ہوا ہے، تو ایک ہی جیسی فیلنگز ہیں، جتنا ان کو دکھ ہوتا تھا اتنا ہی ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کمی کہاں ہے؟ ایمان کی۔ ہر ایک کے ایمان کا لیول فرق ہے، اور اس ایمان کی روشنی میں ہم اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ جو جتنے ہمارے اعمال ہیں وہ ہمارے ایمان کے مطابق ہیں، جس میں جتنا زیادہ ایمان کا لیول ہوگا اس کے کام اتنے ہی خالص ہوں گے، اتنے ہی کام اللہ کے لیے ہوں گے، اتنی ہی بھاگ دوڑ ہوگی۔ جتنا ایمان ہمارا کم ہوگا ہمارا کام بھی اسی طرح اتنے ہی کوانٹٹی کا کہہ لیں آپ، یا اسی لیول کا ہی کام ہوگا۔ تو ایمان کو بڑھانا ہے تاکہ ہم اس سے نکل سکیں، اس چیز سے کہ ہم بھی وہ پک اینڈ چوز کے چکر میں جو پڑے رہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے۔ حسن بصری کا ایک قول ہے، ان سے وہ کہتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ نفاق سے ڈرتا ہے، اور منافق اس سے بے خوف ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو منافق ہے اس سے تو آف کورس ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیوں ڈرے گا، کہ وہ تو خود کر رہا ہے وہی کام، تو وہ تو اس کو ڈر نہیں آتا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر منافقت آ گئی۔ اور یہ صحابہ کرام بہت اس پہ فوکس کیا کرتے تھے، وہ بہت پریشان بھی ہوتے تھے اس بارے میں کہ ہم ایسا تو نہیں کہ ہم منافق ہو گئے۔ اور اسی میں ایک آپ نے سنا ہوگا کہ حنزلہ ایک ہوتے تھے، اور ایک دفعہ تو وہ ایسے ہی بولنے لگ گئے، کہتے ہیں کہ حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا۔ تو لوگوں انہوں نے سنا، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو منافق ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہاں، میں دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنے گھر میں جاتا ہوں تو میں وہاں جا کے میں ویسا نہیں ہوتا جیسا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں۔ تو جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو تب تو میرے ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی میں وہاں سے اٹھ کے گھر جاتا ہوں اپنے گھر والوں میں یا باقی اور زندگی کی چیزوں میں جب ہوتا ہوں تو میرا وہ لیول نہیں رہتا، میں تو منافق ہو گیا۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کو بھی پتہ چلا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، تو آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے پوچھتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جا کر جب ان سے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا، تمہارا ایمان کا لیول ہر وقت ایک ہی جیسا ہوتا، تو پھر تو فرشتے آپ کو آ کر جھک جھک کر سلام کرتے، یعنی کہ پھر آپ تو فرشتوں میں سے ہی ہوتے، کیونکہ یہ صرف فرشتوں کا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کا لیول ایک ہی ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے پروگرامڈ کیے ہیں فرشتے، اور ان کا ایمان کا لیول بھی جو ہے وہ پروگرامڈ ہے، وہ سیٹ ہوا ہوا ہے۔ ہمارا انسانوں کا ایمان کا جو لیول ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے،
نیور اسٹے دا سیم. اگر رہے چلیں اوپر جا کے اسٹے کر جائے ہائیسٹ لیول پہ، وہاں پہ رک جائے تو بہت ہی زبردست آئیڈیل سچویشن ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور آپ سب نے یہ کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب تو ہم کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کا قرآن کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، جیسے اکثر ہمارے کوئی لیکچرز ہوتے ہیں مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کے دل کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ آپ کو سم ٹائم آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑتے ہیں، رونا بھی آتا ہے. وہی آپ اکیلے جب گھر میں ہوتے ہیں آپ کے لیے رونا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت ہماری نمازیں بھی کیسے چلاؤ نمازیں ہوتی ہیں، جلدی جلدی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، نماز بھی جلدی کی ہوتی ہے، ابھی مجھے ادھر جانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس سے ہوتا ہے انسان ہمیشہ آپ کا ایمان کا لیول سیم نہیں رہتا. اور جب آپ کو لگے کہ میرا ایمان کا لیول اب بہت ہی کم ہو گیا ہے، میں جیسے پہلے عبادت کرتی تھی اب وہ عبادت اس کوالٹی کی نہیں ہو رہی یا کوانٹٹی کی نہیں ہو رہی، آپ کی کوانٹٹی بھی کم ہو گئی کوالٹی بھی کم ہو گئی، دین اٹ مینس کہ اب آپ نے ڈوز چاہیے، آپ کو ریفریش ہونا ہے. جیسے ہم بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں نا، ہمیں یا بھوک لگتی تب کھانا کھاتے ہیں، یا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ کو بہت زیادہ ویکنیس فیل ہونے لگ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے میں بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں، تو آپ کو ہوگا جلدی سے میں کوئی ایسی انرجی والی کوئی چیز کھاؤں کہ مجھے تھوڑی طاقت آئے جسم میں. اسی طرح ہمارا جو ایمان ہوتا ہے اس کو بھی فیڈ کرنا ہوتا ہے. جب آپ کو لگے کہ ایمان کم ہونا شروع ہو گیا ہے، دین اٹ از ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. یو نیڈ ٹو ڈو دوز تھنگس جس سے ایمان بوسٹ ہوتا ہے. اور اس میں آپ اچھے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلسوں میں آپ جائیں. آپ کی کوئی دوست ایسی ہے کہ جس سے آپ کو لگے کہ میں جب اس سے بات کرتی ہوں تو مجھے اللہ کی باتیں بتاتی ہے، آئی فیل گڈ، دین یو نیڈ ٹو کال دیٹ پرسن. آپ اس کو فون پہ کریں، آپ اس سے بات کر کے اس سے بھی آپ کو بوسٹ ملے گا. پھر آپ کو مسجد میں آپ جائیں، کسی یتیم کو آپ دیکھیں، اس سے بھی آپ کو ہوتا ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں، دل نرم ہوتا ہے اس سے. مسجدوں میں جانا جو ہے یہ بہت زیادہ کرتا ہے. پھر آپ کوئی کلاس ایسی سن لیں. اب تو ہمارے پاس اتنی اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں دیے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی ہماری ہر چیز اویلیبل ہے، آپ کتنی چیزیں فون پہ ہی نکال کے سن سکتے ہیں. کوئی لیکچر ایسا سن لیں کہ جس سے آپ کو ایمان کی بوسٹ ملے. یہ کرتے رہنا چاہیے. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہر وقت کرنا ہے اس چیز کو. ہم نہیں کبھی بھی نہیں ہم موقع دینا کہ شیطان جو ہے وہ ون کر جائے یا ہمارے اوپر حاوی ہو جائے کسی بھی ٹائم پہ. اور یہ جو ہمارا یہ جو ڈر ہوتا ہے نا ہر وقت، اگر آپ کے دل میں یہ آنا لگ جائے کہ کہیں میں منافقت تو نہیں کر رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بھی ایسا ہو گیا ہے، تو آپ کو دیکھیں کہ یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ ڈر، یہ انسان اپنی اصلاح کرتا ہے اس کے ساتھ. کیونکہ جب تک آپ کے دل میں ڈر ہی نہیں ہوگا، آپ سمجھیں میں تو ہر چیز ٹھیک ہی کر رہی ہوں، تو پھر آپ میں آگے امپروومنٹ کے چانسز نہیں ہیں. لیکن جب تک آپ کو اس کا خوف رہے گا دل میں، اس کا مطلب کہ یس یو وانٹ ٹو امپروو، اور پھر انسان اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ آیا ہماری جو ہے وہ ہے آیا نمبر 21. اچھا، یہاں تک ہمارا جو ہم نے 3 کیٹیگریز کے لوگ ہم نے پڑھے تھے سو فار. سورہ بقرہ ہم نے اب تک جو آئے 1 سے لے کر 20 تک ہم نے دیکھا، یہاں پر وہ چیز ختم ہو گئی ہماری. شروع کی 1 to 5 آیات ہم نے دیکھی تھی متقین کے بارے میں، 6 and 7 جو تھی ہماری وہ کافروں کے بارے میں تھی. 8 سے لے کر 20 تک کی آیات جو تھیں یہ منافقین کے بارے میں تھی، جو ہم نے ابھی ختم کیا ہے. ابھی آیت نمبر 20 کے ساتھ یہ والا ٹاپک کم از کم ہمارا فنش ہوا. اب آیا نمبر 21 کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ دیکھیں اس کا سٹارٹ کس طرح سے ہو رہا ہے اس آیا کا. اس میں ابھی تک ہم نے جو 20 آیات دیکھی ہیں ایسا سٹارٹ اس میں ہم نے نہیں دیکھا. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایہا الناس. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حرف ندا ہے، اور ندا ہوتی کیا ہوتی؟ پکارنا. کسی کو ہم پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، تو کسی کو آواز لگا کے پھر آگے کچھ بولیں گے نا، اس کا نام لیں گے. یا تو ہم بچوں کو بھی بلاتے ہیں تو ہم اس طرح کہہ کے پھر ان کا نام لیتے ہیں. باہر کسی کو بلا رہے ہیں تو بھی آپ کہیں گے. تو یہاں پر ندا کس کو دی جا رہی ہے؟ ناس کو. ناس کون ہوتے ہیں؟ لوگ. اور ناس کے اندر سب آ جاتے ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مسلم لوگوں کے لیے، کیونکہ ہمارے ایک ہوتا ہے انڈرسٹوڈ ہے بھئی قرآن ہے تو مسلمانوں کی کتاب ہے، حالانکہ دیٹس ناٹ رائٹ. قرآن سب کے لیے ہے،
پورے مین کائنڈ کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو ایسوسیٹ مسلمانوں کے ساتھ کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بک سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی ہے، لیکن ہم میں طلب جس کے دل میں ہوگی اس کو اللہ گائیڈ کر دیں گے۔ تو ندا دی جا رہی ہے یہاں پر، اور قرآن کے اندر سب سے پہلی ندا یا سب سے پہلا خطاب، اس کو خطاب بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کو بات کی جا رہی ہے کسی سے، تو سب سے پہلا خطاب یا سب سے پہلی ندا جو ہے وہ انسانوں کو جو دی جا رہی ہے وہ یہ آیت ہے۔ قرآن میں سب سے پہلی آپ سے پوچھے کہ ندا یا خطاب کب ہے، کہاں پر ہے، تو آپ یہ کہیں گی کہ یہ اس آیت میں ہے اور سارے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلا ہی کلام ناس کے لیے آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو خطاب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، دے کیا رہے ہیں، کیا بات کیا بتا رہے ہیں، اس میں بات بتائی جا رہی ہے کہ عبادت کرو، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اس سے پہلے تک کی ہماری جو آیات تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے ان میں 3 لوگ دیکھ لیے، تو اب یہاں پر وہ تینوں کو سب کو آپ چھوڑ دیں، اب ایک جنرل لوگ آ گئے، سب کے سب، ان سے اللہ تعالیٰ نے اب کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور یہی پیغام جو یہاں پر ہمیں دیا جا رہا ہے، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام کے ساتھ بھیجا کہ انہوں نے یہی پیغام اپنے اپنے جو امت کے لوگ تھے ان کو پیغام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام جو کتابیں تھیں بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یعنی کہ کیا بات پھر اگر ہم دیکھیں کہ رب کی عبادت کرنا، کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کہتے ہیں، ہم بہت بات کرتے ہیں جو ہوتے ہیں نا پلرز آف اسلام، پھر ہم کہتے ہیں آرٹیکلز آف فیتھ، تو آرٹیکلز آف فیتھ کتنے؟ 6، پلرز آف اسلام کتنے؟ 5۔ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ آرٹیکلز آف فیتھ میں نمبر 1 چیز جو ہے، مجھے بھی پتہ نہیں کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، آرٹیکل آف فیتھ جو ہوتے ہیں 6 ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی بھی جو آخری آیت نا اس میں بھی آپ دیکھیں، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ ایک اللہ کو ماننا۔ اسی طرح جو ہمارے پلرز آف اسلام ہیں ان میں بھی نمبر 1 چیز جو آتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانا۔ اتنی امپورٹنٹ ہے، کی ہے یہ، کہ اس کے بغیر باقی چیزیں کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ جب آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں تو آپ شرک کرتے ہیں، تو یہ چیز ماننے سے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے رب کی عبادت کرو بغیر کسی کو شریک ٹھہرائے اس کے ساتھ۔ یا ایہا الناس، یہ جو حرف ندا ہے پورے قرآن میں 18 ٹائم آیا ہے، 18 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، جنرل پیپل جو ہیں، اور اس میں جو آیات اتنی جن میں یہ لکھا ہوا ہے ان میں کچھ تو مکی آیات ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ اسی طرح کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مخاطب کیا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہ والا جو ہے قرآن میں 89 ٹائم آیا ہے، 89، that's a lot، اتنے، یعنی کہ ان کو، اور جب بھی یہ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب حرف ندا یا کیا جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی امپورٹنٹ ہی چیز آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی حکم دینا ہوتا ہے، تو یعنی کہ اتنے حکم 89 جو ہیں یہ آئے کہ جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ مومنوں کو، اے مومنوں، پھر آگے جو بھی اللہ تعالیٰ پھر بتاتے تھے۔ یہ والی آیات جو ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں ساری، جس میں یا ایھا الذین آمنو کا آیا ہے۔ یا ایھا الناس سورہ بقرہ کے اندر ٹوائس آیا ہے، 2 ٹائم سورہ بقرہ میں ہے، اور پورے قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو 18 ٹائم ہے۔
اب یہاں پر تمام لوگوں کو ان کے پیدا کیے جانے کے مقصد کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مقصد کیا ہے انسان کو پیدا کرنے کا۔ آخر ہر چیز کو اللہ نے جو بنایا کسی مقصد سے پیدا کی گئی، تو ظاہر ہے انسان کا بھی کوئی مقصد ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو بنایا ہے، وہ شہد بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو بنایا ہے، وہ درخت دیکھیں کہ اپنے کام لگے ہوئے ہیں، سورج کا کیا کام ہے؟ کوئی چیز بے مقصد نہیں، تو پھر انسان کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے کہ اس کے کوئی مقصد ہی نہیں زندگی کا؟ تو یہاں پر یہ تمام انسانیت کے لیے حکم ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کہ آپ اپنے مقصد کو جانو کہ اللہ نے آپ کو پیدا کس چیز کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتے ہیں کہ انسان کو اور جنوں کو انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ اوبدو، اوبدو عبادت سے ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اوبدو کا مطلب ہے اپنے رب کو ایک مانو۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ہم نے تو کچھ کیٹیگریز ہیں جو ہمارے ذہن میں عبادت کا جب ہم نام لیں تو آتی ہیں، کہ عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں جو ہیں آ جاتی ہیں اس میں۔ لیکن عبادت کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی ظاہری چیز ہو یا کوئی آپ کے اندر چھپی ہوئی باطنی چیز ہو، چاہے وہ آپ کے الفاظ میں سے کوئی چیز ہو جو آپ نے ادا کی ہیں، یا آپ کے کام میں سے کوئی چیز ہو جس کو آپ نے کیا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ عبادت میں شمار ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پانی پلانا، کسی کو آپ نے پانی، اب اس میں کیا عبادت ہے؟ آپ نے کوئی اللہ کا نام تو نہیں لیا، آپ نے، جیسے ہم ذکر جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم باقاعدہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ پانی پلانا کہ آپ نے گلاس میں پانی بھرا اٹھا کے پلا دیا کسی کو، لیکن یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ نے کیا، آپ دیکھیں کہ آپ جب پانی پلاتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرتا ہے کہ ناراض کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرتی ہے یہ چیز، اسی لیے عبادت ہے۔ اور بھی بہت سے ایسے کام۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے جو ریلیشن ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، اس میں بھی اجر ملتا ہے بندے کو، اجر ملتا ہے۔ کیوں؟ کس چیز کا اجر ملتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ریسٹرکشن لگائی ہے نا، ورنہ کیا ہے، جیسے باقی لوگ ہیں یہاں کے، ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو سکتے تھے کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کبھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کبھی آپ سوئچ ہی کرتے جا رہے ہیں، آپ نے بچے ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کون سا بچہ کس کا ہے، باپ کون ہے، کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پہ، مسلمانوں پہ ریسٹرکشن رکھی، ہم اس طرح جانوروں کی طرح زندگی نہیں گزارتے۔ ہمارے لیے نکاح اللہ نے کر دیا کہ نکاح کے بغیر آپ کسی کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے۔ تو جب آپ نکاح کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کا حکم مان رہے ہیں نا، آپ اللہ کی کہی ہوئی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نے نکاح بھی کیا اپنے بچوں کا، یا جب ہم جو بھی نکاح ہم لوگ بچوں کے بھی کرتے ہیں اپنے بھی، تو آپ دیکھیں یہ ایک عبادت ہے کیونکہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جب آپ اپنے ریلیشن کرتے ہیں تو ان ریلیشن میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی بچا رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی برائی سے بچا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ڈیزائر ہے جو اللہ نے انسانوں میں سب میں رکھی ہوئی ہے، اور کہیں تو انسان اپنی ڈیزائر نکالے گا۔ تو اگر آپ اسے حلال طریقے سے نہیں کرتے تو پھر آپ حرام طریقوں کی طرف جائیں گے۔ تو جب اس طرح کر کر آپ ایک حلال طریقے سے اس کو کرتے ہیں تو وہ چیز بھی آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح اور بہت سے کام آپ لے لیں کہ اب آپ کو ذہن میں پھر آئے گا، کوئی بھی کام کرتے وقت آپ سوچیں، اپنا ڈیلی لائف میں جو کام کریں تو اس وقت سوچیں کہ یہ جو میں اس وقت ابھی کام کرنے لگی ہوں یہ کیا میری عبادت میں آ جائے گا؟ تو آپ اس کو کیسے جج کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ اچھا میرے یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے؟ آپ کو خود ہی آنسر مل جائے گا۔ آپ کو ہوگا کہ میں اب باہر نکلنے لگی ہوں، آپ اپنا شیشے میں جائزہ لیتی ہیں، نکلتے وقت میں بالکل اچھی لگ رہی ہوں، میک اپ ٹھیک ہے، ہر چیز آپ جانے لگی ہیں، ایک دم سے آپ کو خیال آیا کہ میں اس طرح سے میک اپ کے ساتھ، جیولری کے ساتھ، بال بنا کے میں نکلنے لگی ہوں۔
اللہ کی نظر میں اس وقت اچھی ہوں کہ بری ہوں؟ اللہ میرا راضی ہے مجھ سے کہ ناراض ہوگا اس وقت جب میں اس حالت میں نکلوں گی؟ کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ آپ نے اپنی بیوٹی کو چھپانا ہے، آپ اپنی بیوٹی ظاہر نہیں کر سکتے سوائے اپنے محرم لوگوں کے، تو پھر آپ کو خود ہی آنسر مل جائے گا کہ یہ کام آپ کا کہاں آپ کو لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے سر کو کور کر کے نکل رہی ہیں، اب آپ اپنا جائزہ لیتی ہیں تو آپ سوچتی ہیں میک اپ آپ نے کیا تھا لیکن آپ کو خیال آیا آپ نے اتار دیا کہ نہیں، میک اپ کروں گی جب میں واپس آؤں گی نا، پھر میں کروں گی اپنے ہسبینڈ کے لیے، باہر نہیں میں کر کے جا رہی۔ باہر آپ بالکل سادہ، چہرے میں کوئی میک اپ نہیں، کوئی جیولری نہیں، تو یہ بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا، کیونکہ اس میں آپ اللہ کو راضی کر رہی ہیں، اللہ کے کہے ہوئے حکم پر عمل کر رہی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نیت ہوتی ہے ہماری، جس سے آپ کا جو پورا کا پورا آپ دیکھیں کہ وہ چینج ہو جاتا ہے آپ کا اجر۔ پانی پی رہی ہیں آپ، پانی کو بیٹھ کے پی رہے ہیں اور آپ اس کو یہ کہ میں سنت پہ عمل کر رہی ہوں، پانی پینا بھی آپ کو جو ہے اس پہ آپ کو اجر ملنا شروع ہو جائے گا۔ کھانا کھلا دیں، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کی پریشانی دور کر دینا، یہ ساری چیزیں، کسی کی مالی مدد کر دینا، کسی کی آپ نے فزیکل ہیلپ کر دی، فزیکل مین کہ اس کو ضرورت تھی، کوئی کسی کی سرجری ہوئی یا کوئی بیمار پڑ گیا تو آپ نے اس کے لیے کوئی کام کر دیا، گروسری لا دی، اس کے گھر میں کوئی کام کر دیا آپ نے، اس کو کھانا بنا کے دے دیا، اس کے گھر کی کوئی چیز کر، تو یہ ساری چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں۔ عبادت صرف وہ 5-6 چیزوں کا نام نہیں ہے، صرف پلرز آف اسلام عبادت نہیں ہے، عبادت ہر چیز اندر آ جاتی ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوا پھر؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ دوسرا مقصد، 2 مقصد اللہ نے ہمیں بتائے، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے بندے بن کر رہنا۔ انسان جب بندہ بن کے رہتا ہے، بندہ کیا ہوتا ہے؟ عبد، عبد ہوتا ہے غلام۔ تو غلام جو ہوتا ہے اس کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کی اپنی کوئی ایگو ہوتی ہے، اپنی انا ہوتی ہے، اپنی میں ہوتی ہے، میں، میرا دل نہیں چاہ رہا، میں ابھی یہ نہیں کرنا چاہتی، ابھی میں یہ نہیں کر سکتی، میں تھکی ہوئی ہوں۔ آپ اپنے آقا کو غلام کہہ سکتے تھے؟ کبھی آپ نے سلیوری کے اوپر موویز وغیرہ کوئی دیکھی ہوں تو سلیوز کی کیا لائف ہوتی تھی؟ وہ تو منہ سے کچھ نکال بھی نہیں سکتے تھے اپنے۔ تو وہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ بن کے رہنا، کہ اس طرح سبمٹ کر دیں اللہ کے آگے اپنے آپ کو، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے آگے سبمٹ کرتا ہے۔ تو وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ اللہ کی محبت میں شدید ہے، یعنی کہ جن کے دل میں ایمان ہوگا انہی کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت باقی سب محبتوں سے اوپر ہو۔ باقی محبتیں کون سی؟ یہ نہیں وہ جو ناجائز قسم کی محبتیں، ان کی بات نہیں کر رہی میں کہ عشق ہو گیا کسی سے۔ محبتیں جیسے آپ کی اپنی فیملی کی، ماں باپ کی محبت، اور آپ ماں باپ ہیں تو آپ کے لیے اولاد کی محبت، ہسبینڈ کی محبت، وائف کی محبت، اور بھی جو ہمارے اپنے محبتیں چیزوں سے ہوتی ہیں ہمیں، جیسے ہمیں اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنے پیسے سے محبت ہے، اس طرح کی چیزوں سے آپ کو اپنے کام سے محبت ہے۔ ہر محبت سے اوپر اللہ کی محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ از our ٹاپ پرائرٹی۔ ٹاپ محبت اگر کسی سے لو ہوگا اللہ سے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر اس کے بعد باقی آپ کے لیے چیزیں آئیں گی۔ جو بندہ اس آرڈر میں چلتا ہے نا، وہی ہے جو مومن ہوگا۔ اس کے بغیر ہم مومن ہو نہیں سکتے جب تک ہم یہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے، اچھا عبادت، اب عبادت ہم عبدو کا جو دیکھ رہے تھے، تو اس میں عبادت بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عبادت کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ عبادت کیا ہوتی ہے۔ عبادت میں 3 چیزیں آتی ہیں، ویری امپورٹنٹ۔ سب سے پہلی چیز عبادت میں کیا ہوتی ہے؟ محبت۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے امید، اور تیسری چیز آتی ہے خوف، ڈر۔ تو یہ عبادت میں یہ تینوں چیزیں جب آتی ہیں نا، پھر وہ عبادت کہلاتی ہے۔ تو ہم نے جب محبت کرنی ہے تو وہ بھی کمال درجے کی، کمال درجہ کیا ہوتا ہے؟ احسن لیول پہ، ہائیسٹ لیول پہ لے جا کر محبت کرنی ہے اللہ سے۔ پھر جب امید رکھنی ہے تو وہ بھی ہماری احسن لیول پہ ہونی چاہیے، ہائیسٹ لیول پہ، کہ اللہ سے جتنی امید آپ کو ہو اتنی امید کسی اور سے نہ ہو۔
ایسا نہ ہو کہ اللہ پہ تو ہے چلو ہاں ہوتی ہی ہے، لیکن آپ نے دوسرے بندے کے پاس آپ گئیں کہ بھئی وہ بندہ، میرا اس وقت جو کام ہے یہی بندہ نکال سکتا ہے، تو آپ کی ساری امیدیں اس بندے سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے زیادہ اس وقت آپ کو اس بندے پہ امید ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو میں اس کے پاس لے جاؤں گی نا، کام تو میرا کر دے گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ آپ نے امید رکھنی ہے اللہ سے کہ اللہ میرا کرے گا، باقی اللہ تعالیٰ ذریعے بنائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ذریعے میرا کام کرا دے، ورنہ اس بندے میں کیا طاقت ہے کہ یہ میرے لیے کسی کام آ سکے۔ اللہ ہی ہے جو کرائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس بندے کے ذریعے مجھ سے کرا دے۔ اور چونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کرنا ہے، لیکن اپنے بھی ہاتھ پیر مارنے ہیں، تو آپ نے اپنی کوششیں تو کرنی ہی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا پورا بس مین فوکس یہی ہونا چاہیے کہ کرنا تو اللہ نے ہے، اور اللہ نے اگر ارادہ کر لیا ہے میرا یہ کام کرانے کا، تو پھر اللہ نے خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ میرے لیے نکال دینا ہے۔ اسی طرح خوف بھی ہونا چاہیے اللہ کا دل میں، ڈر ہونا چاہیے کہ نہیں، پکڑ بھی ہو جائے گی، میں بے شک کتنی بھی کیوں نہ نمازی پرہیزگار بن جاؤں، پھر بھی میری پکڑ ہو سکتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ اب میں فیوریٹ بن گئی اللہ تعالیٰ کی، اب میں جو مرضی کروں، اب میں ایگزامپٹ ہوں، میں جو بھی کرتی جاؤں گی تو میری پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبروں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر یہ کام کرتے تو پھر آپ پر بھی سخت عذاب آپ پہ آتا اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے پیغمبروں تک کو کہتے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں پیغمبروں کے آگے۔ تو ہماری اندر یہ خوف بھی ہونا چاہیے کہ نہیں، پکڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں اس کو۔ تو امید بھی ہونی چاہیے، محبت بھی، اور خوف بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا، ان کو کہا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ موت آ جائے آپ کو، تب تک عبادت کرنی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ پھر اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ آپ اس کی عبادت کریں، اسی کی عبادت کریں اللہ کی، اور اس پر جمے رہیں۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک تو عبادت کریں پھر اس پہ جم جائیں کہ بس چھوڑنا نہیں ہے۔ اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ عبادت کر رہے ہیں، کبھی زیادہ کر لی، کبھی کم کر لی، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، چلو کوئی نہیں، مس ہو گئی تو ایک ہی مس ہوئی ہے نا، 4 تو پڑھ ہی لی ہیں میں نے آج کے دن میں، دیٹس اوکے، کوئی نہیں، کبھی کر لوں گی، کبھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے گا ہدایت، پوری پڑھ لوں گی۔ اس طرح نہیں کرنا، جم کے کرنا ہے تو پورا کام کرنا ہے، درمیان میں نہیں آدھا آدھا کرنا۔ ہم ایسے تو نہیں ہوتا کھانا پکا کے جب اینڈنگ ٹائم تھا، بالکل آلموسٹ پکنے کے قریب تھا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں، باقی بعد میں کسی دن کر لوں گی، ابھی نہیں میں کر رہی، بس میں نے یہی تک کرنا ہے۔ ہم گھر کے اپنے دنیا کے کام پورے پورے کرتے ہیں، اینڈ تک لے کے جاتے ہیں، پورا کام جو ہوتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو عبادت میں بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ عبادت کا بھی کام ایسا نہیں کہ کسی دن کم کسی دن زیادہ، ہم نے اس میں کمی بیشی نہیں کرنی، جس طرح سے ہے اس کو کرنا ہے، جم جانا ہے۔ پھر اور اس میں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتائی، تو اس میں یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے پھر اس چیز کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زندگی میں کبھی بھی اس چیز کو پیچھے نہیں کیا، عبادت آخری وقت تک کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ جب ان پر موت کا عالم تھا، وہ مرض الموت میں تھے، موت کے جو ڈیتھ بیڈ ہوتا ہے اپنا، تو اس ٹائم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمٹمنٹ جو تھی پوری کی، کہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو آپ نے دیکھا ہے کہ انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتا، کیونکہ موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، انسان کے اوپر غشی کے دورے اس وقت پڑے ہوتے ہیں، ان اینڈ آؤٹ ہوتا ہے بندہ اس میں، کبھی اس میں ہوش آ رہی ہے، کبھی وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس حالت میں بھی اگر کوئی بندہ اللہ کو یاد رکھے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے آخری وقت میں بھی اللہ کی عبادت ہی کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے بار بار۔ پھر اس میں نہ صرف یہ، لوگوں کو تاکید کیے جا رہے ہیں بار بار، کس چیز کی؟ نماز کی، کہ نماز پڑھنے کا ان کو اس وقت بھی برائیوں سے روک رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اور ان کو یہی کہی جا رہے تھے اپنے نماز کی حفاظت کرو، اور اپنے آقا غلام
اپنے آقا کہہ رہی ہوں، اپنے غلام اور لونڈیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے، اپنے جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں لوگ ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ان سے آپ جو ہے رحمی والا معاملہ کریں، کہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں جو ان کے ہیں۔ پھر دیکھیں وہ جب ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اس ٹائم پہ، تو اس وقت ظاہر ہے وہ بھی بہت تکلیف میں تھے، تو انہوں نے اپنے پاس پانی کا پیالہ منگوایا، پھر اس میں ہاتھ ڈال ڈال کر بار بار وہ پانی میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ پھیرتے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ انا للموت سقرات، موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں، بے شک اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، اور بے شک موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں۔ تو موت جو ہوتی ہے اس میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان اینڈ آؤٹ بندہ ہوتا ہے، کبھی ہوش ہے کبھی نہیں ہے، تو اس وقت بھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہی جا رہے تھے، اور ان کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے جب یہ آخری وقت تک اس چیز کو نہیں چھوڑا، اپنا کام جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سائن کر دیا، تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان کا لیول تو ویسا نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اس چیز پر، اس مشن پہ رکھیں کہ ہم بھی عبادت کرتے رہیں، مرتے وقت تک ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ہی ہوتا رہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا آخری کلام، لاسٹ ورڈ جس کے لا الہ الا اللہ ہوگی، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس وقت ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں میں شامل کر دے ہمیں بھی، آمین ثم آمین۔ اب عبادت جو ہے، عبادت بھی ہمیں پتہ چل گئی، ہم نے دیکھ لیا، لیکن اس کے فائدے کیا ہوں گے، کیوں کریں عبادت؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ عبادت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، عبادت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، یہ تو وہ چیزیں جو ہمیں بچپن سے ہی پتہ ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کچھ اور دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں عبادت کرنے کے۔ عبادت کرنے سے دیکھیں انسان کا جسم جو ہے صحت مند رہتا ہے۔ کیسے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا ہوتا ہے، ایک طرح سے آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی بریتھنگ آپ کی نارملائز ہوتی ہے، آپ کی باڈی کی آپ دیکھیں جو ہم سارے جوائنٹس اپنے اس وقت یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے جسم کی ایک ایکسرسائز کی طرح ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں انسان جب، اور عبادت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب روزے رکھتے ہیں تو روزہ انسان کو کیا کرتا ہے، ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے اس کے باڈی کو اندر۔ آپ کے باڈی میں آپ دیکھیں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے روزے کے ساتھ، کتنی آپ اپنے اندر چینج محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ، اب تو بہت زیادہ وہ بھی آ گیا نا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بھی، دیکھیں کہاں سے آیا کانسیپٹ، اور جبکہ ہمارے دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ روزے منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ کو ضرورت ہی نہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنے کی، کہ آپ تو اگر یہی 2 روزے رکھنا شروع کر دیں اور 3 وہ جو وائٹ ڈیز کے روزے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ انسان جو ہے فٹ رہتا ہے بالکل۔ پھر دل میں اطمینان آتا ہے جب انسان عبادت کرتا ہے، دل میں سکون محسوس ہوتا ہے عبادت کر کے۔ جتنا زیادہ خشوع آپ کی عبادت میں ہوگا، آپ دیکھیں اتنا ہی زیادہ آپ کے دل میں سکون آئے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک دل میں بڑی خوشی سی محسوس ہوتی ہے، آپ کو آپ ایک ایسی فیلنگ، آپ کا جو ہوتا ہے نا موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے آپ کا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میرا اللہ سے مجھے کنیکشن محسوس ہوا اس نماز کے اندر، I really felt close to اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور یہ چیز جب آپ اللہ کے اپنے کلوز محسوس کرتے ہیں نا، یہ چیز انسان کے اندر بہت زیادہ خوشی ڈال دیتی ہے۔ پھر عبادت سے خیر و برکت ملتی ہے، پھر عبادت سے برائیوں سے نجات ملتی ہے، پھر نماز یا عبادت جو ہوتی ہے برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، کہ کیسے ہو سکتا ہے آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل چھوڑ دے، ابنڈن کر دے، بالکل ہی آپ کو نہیں کرے، تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے اس پہ۔ پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں عبادت کرنے والوں پر، چہرے پہ نور آتا ہے،
آپ چاہتے ہیں نا کہ خوبصورت ہو جائیں، کتنی چیزیں ہم کر رہے تھے، چہرے پہ یہ لگا وہ لگا، اب تو پتہ نہیں کتنی قسم کی ٹریٹمنٹس آ گئیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا چہرہ خوبصورت ہو جائے، چہرے پہ نور آئے، تو آپ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں اس طرح سے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے کانسیپٹ کے ساتھ جب عبادت کرتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ کس لیول تک آپ کو لے جاتی ہے۔ پھر ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے عبادت کرنے سے، دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو ہمیں ملے گی یا مل سکتی ہے۔ دنیا میں ایک کامیابی آپ کو مل جائے اور آگے آخرت میں بندہ کامیاب ہو جائے، تو یہ صرف ایک آخرت کے ہی فائدے نہیں عبادت کے، دنیا میں بھی آپ کو بہت فائدے اس کے ملتے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ باقی حدیث تو ہمیں پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ملی، ہمیں حدیث قدسی بھی اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، لیکن اس کے مخاطب جو ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ خطاب کرنے والے یعنی کہ بولنے والے اس میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہیں جو بتا رہے ہیں۔ تو حدیث قدسی ایک ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا۔ یعنی کہ مشغول کیسے کر دوں گا؟ اس میں بے شمار فکریں ڈال دوں گا، تو وہ دل جو ہوگا نا آکوپائیڈ ہو جائے گا، دنیا میں ہی ایسا کھپا دیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ کے دنیا کے کام ہی ختم نہیں ہوں گے، آپ کے جھنجھٹ ہی ختم نہیں ہوں گے۔ ایک آزمائش ہٹتی ہے تو ادھر سے کوئی یہ چیز شروع ہو گئی، وہ شروع ہو گئی، ایک کام نہیں ختم ہو رہا دوسرا کام آ گیا، تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی عبادت میں کمی ہو گئی، تو اللہ نے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا، بے شمار فکریں ڈال دوں گا، اور اس کے باوجود فقر دور نہیں کروں گا۔ یعنی کہ آپ اس فقر کو ہی دور کرنے کی وجہ سے آپ جو ہیں اپنے آپ کو بزی کریں گے، لیکن وہ فقر پھر بھی دور نہیں ہوگا۔ تو کتنا آسان اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا کہ اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، باقی کاموں کو پیچھے چھوڑ کے آپ میری عبادت کے لیے ٹائم نکالیں، میں باقی کام آپ کے پورے کر دوں گا۔ اسی سے مجھے ایک بات اور بھی یاد آئی کہ ایک اور چیز بھی ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ وہ کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے باقی کاموں کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں اس دن کے لیے، اور وہ چیز کیا ہے؟ بہت آسان ہے وہ بھی چیز، وہ بھی عبادت کا ہی حصہ ہے۔ آپ اگر جو ہمارے دوحا کے نفل ہوتے، دوحا کی نماز ہوتی ہے نا، جس کو ہم اپنی زبان میں کچھ اس کو اشراق کی بھی کہتے ہیں، چاشت کی نماز کہتے ہیں، عربک میں دوحا کہتے ہیں، جو دن چڑھے سورج چڑھنے پہ جو پڑھی جاتی ہے صبح کے ٹائم پہ۔ دوحا کے آپ 2 نفل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ پورے دن کے آپ کے کام جو ہے نا ان کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں، یعنی کہ اللہ کافی ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اب آپ کے بقیہ دن میں آپ جو بھی کام کریں گے نا اس میں اتنی آسانی پڑ جائے گی کہ آپ کو خود بھی احساس نہیں ہوگا، آپ سوچ بھی نہیں سکیں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے میرے یہ کام کرا دیے ہیں، ہو نہیں سکتے تھے لیکن ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے کرا دیے بس سارے، کیونکہ آپ نے وہ پڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی کر دی۔ ایک اور حدیث ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، نمبر 2 سلام کو عام کرو، نمبر 3 کھانا کھلاؤ، یہ 3 کام کرو گے تو تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنا آسان کام ہے، دیکھا آپ نے؟ اور یہ تینوں کام عبادت ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، سلام کو عام کرنا عبادت میں ہے، کسی کو جس سلام کر دینا۔ اب یہ نہیں کہ اب جان والے لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں بس انہی کو پکڑ پکڑ سلام کیے جا رہے ہیں۔ عام کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فار ایوری ون، چاہے آپ کے جان پہچان کا ہو یا نہ ہو، سب کو سلام کریں۔ مسجد جائیں، عورتیں نظر آ رہی ہیں آپ ان کو کبھی پہلے نہیں ملی، سب کے ساتھ سلام کریں۔ جب آپ عام کریں گی تو اس کے لیے جنت ہوگی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ پھر کھانا کھلاؤ، کتنا آسان کام ہے، اتنی ایزی چیزیں دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت ہم پہ کہ یہ 3 کام کر لے گا جو جنت میں چلا جائے گا۔ اب آگے رب دیکھیں، رب کون ہے، کیونکہ عبادت کرو اپنے رب کی، تو رب کون ہوتا ہے؟
خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں جواب دے دیا آگے کہ رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، بتا دیا اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا؟ خاص طور پہ جو بتایا جا رہا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا، تمہارے ماں باپ کو بھی میں نے ہی پیدا کیا، ان کے ماں باپ کو بھی میں نے ہی کیا، کہ آپ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں، ہم کہتے ہیں نا جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو پیدا کیا ہے۔ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے یہ چیز، کیونکہ ہم تو پیدا کر ہی نہیں سکتے کسی کو۔ ہم کسی کے فیملی میں ہم دیکھیں کہ کوئی ایسے ہیں جن کے گھر بچے نہیں ہیں، اولاد ہی نہیں ہے، تو کیا بنا سکتے ہیں؟ خود پیدا کر سکتے ہیں کسی کو جب تک اللہ کا اذن نہ ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سارا بتا دیا کہ بے شک آپ کو لگتا ضرور ہے کہ ہاں میں ایک ماں باپ کو ان کے بچے دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، پر پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں نا پیچھے۔ انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو پیچھے تو اللہ ہی ہے ہر چیز کے کرنے میں، تو اللہ ہی ہے جو پیدا کر رہا ہے۔ تو ہم کو یہ نہ کلیم کر سکے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں ہوں جس نے میں نے پیدا کیا ہے سب کو۔ تو اب اس میں پیدا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں وہ رب ہوں جو تمہیں رزق دیتا ہوں، میں وہ رب ہوں جو تمہیں بیماری سے ٹھیک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا میں وہ رب ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ تاکہ انسان غور و فکر کرے، اس وقت بیٹھ کے سوچے کہ اللہ نے پیدا کرنے کا جو بولا ہے یہاں پہ، کہ سوچو اپنی تخلیق، پیدا ہوئی کیسے ہو، کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس چیز سے پیدا ہوئی ہو، کتنے حقیر ایک ڈراپ سے۔ کئی جگہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ریمائنڈر دیتے ہیں کہ تم دیکھو تمہیں پیدا کس چیز سے کیا ہے انسان کو، ایک حقیر قطرے سے، ایک حقیر بوند سے، کتنی غلیظ قسم کی چیز کپڑوں پہ پڑ جائے، آپ کے کپڑے پلیت ہو جائیں، تو اس سے انسان پورا کا پورا بنائے۔ ایک ڈراپ سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں بنی ہوں، ہیڈ ٹو ٹو کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ڈی این اے کو ہم اب دیکھتے ہیں تو ہمیں دماغ چکرا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک چھوٹے سے ڈی این اے کے اندر پوری انفارمیشن ہے انسان کی۔ آپ دیکھیں کہ اسی ایک ڈی این اے سے ہی پورا انسان بنتا ہے، بچہ جو بنتا ہے اس کے اندر ٹریٹس آتے ہیں، اس کے ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ کون کر سکتا ہے یہ؟ اللہ کر سکتا ہے، اللہ ہی ہے نا کرنے والا، انسان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جب چیزیں انسان سوچتا ہے تو خود انسان کے اندر بڑائی آتی ہے اللہ کی، کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، کتنا بڑا ہے میرا رب، اور میں اس کی نافرمانی کرتی ہوں۔ یا پھر ہم اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، پیروں فقیروں کو ملا لیتے ہیں اندر ساتھ، ان کے ہم جا کے ان کی گریوز پہ یا ان کے جو مقبرے کیا ہوتی ہیں جہاں پہ مزار ان کے جہاں ہوتے ہیں، جا کے لوگ وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کتنا برا لگتا ہوگا اس وقت۔ دیتا میں ہوں، مانگتے کسی اور سے جا کے، اور میں نہ دینا تب بھی میں نہیں ہے، لیکن کسی اور کے در پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ جا کے مانگ رہے ہیں، اس کے نام پہ دیگیں چڑھا رہے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو رب کا پتہ ہونا چاہیے کہ رب ہے کون۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ رب وہ ہے جس نے پیدا کیا، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ اس لیے عبادت کرو۔ کس لیے عبادت کرو؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بنو گے، تقوی تک پہنچو گے تو تمہاری بچت ہو جائے گی۔ جب ہم متقی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جو ہم نے شروع کی آیت میں دیکھا، آیت 1-5 میں، کہ جو متقین ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تو جب فلاح پائیں گے تو فلاح پانے کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہم نے یہ بھی اس کا معنی بھی دیکھا تھا کہ فلاح پانے کا مطلب کیا تھا؟ کہ جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائیں گے، یہ ہے فلاح، کامیابی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا اس لیے عبادت کرو اس رب کی تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ اور تم جنت میں چلے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے متقین کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقین میں شامل کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ دیں۔
آیت نمبر 22 میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہاں پر کچھ اور مزید چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ جو ہے اس کی عبادت کیوں کریں۔ ایک تو ہم نے پچھلی میں دیکھ لیا کہ اس لیے کریں کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس لیے اس کی عبادت کریں کیونکہ اس نے زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، فرش کی طرح زمین کو بچھایا، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کا سامان پیدا کیا۔ بس نہیں بناؤ اللہ کے ساتھ شریک اور تم جانتے ہو۔ تو اللہ کی عبادت کے مزید ہمیں یہاں پر اب بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہم پہ کہ اگر ہم سوچنے شروع کر دیں تو ہماری تو لسٹ بن جائے، ہم لکھ لکھ کے کاپیاں بھر جائیں اللہ کے احسانات کی ہم پہ، ہم پوری طرح ان کا اندازہ کر بھی نہیں سکتے کتنے احسان اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ، ہمارے ماں باپ پہ کیے ہیں۔ تو کسی نے ہم پہ کبھی اتنا احسان نہیں کیا ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہی کہ آپ دیکھیں زمین کو انسان کے تابع کر دیا۔ اب اس زمین جو تھی نا، یہ جب اللہ تعالیٰ نے بنائی سٹارٹ میں تو یہ ہچکولے کھا رہی تھی، ہل رہی تھی کیونکہ بیلنس ہی نہیں تھا اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے اندر میخوں کی طرح گاڑ دیے۔ کیا گاڑ دیے؟ پہاڑ، جو ہم ماؤنٹینز دیکھتے ہیں نا کتنے خوبصورت لگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اندر ڈالے ہیں اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ تاکہ ہم اس پہ رہ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فلیٹ بنایا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کیا ہوا کہ اس پہ کہیں یہ ہے کہیں وہ ہے، پتھر ہی پڑے ہوئے چاروں طرف پتھر ہی پتھر ہے، زمین فلیٹ کر دی تاکہ آپ اس پہ آسانی سے اپنے گھر بنا سکیں، چل پھر سکیں اس کے اوپر۔ آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے اوپر ہمارے کوئی ایسی نہیں ہے کہ چیزیں گرتی ہیں آ کے، اللہ تعالیٰ نے چھت کیا ہوتی، پروٹیکٹ کرتی ہے نا ہمیں، تو آسمان بھی دیکھیں ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے کتنی چیزوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا جو بارش کا، کیسے اترتا ہے آپ دیکھیں واٹر سائیکل کا بھی آپ سوچیں تو انسان کی عقل حیران رہ جاتی کہ کس طرح پانی کلاؤڈز میں جاتا ہے اور کلاؤڈ سے پانی جو ہے نیچے زمین تک آتا ہے، جہاں اللہ کا اذن ہوتا ہے وہاں جاتا ہے، برستا ہے، مردہ زمین جو ہوتی ہے زندہ ہو جاتی ہے اس بارش کے پانی سے، کیونکہ یہ بارش کا پانی جو ہے اس میں برکت ہے، پاک ہے یہ پانی، آپ اس کو پی بھی سکتے ہیں، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، بالکل پاک صاف پانی ہے یہ۔ اس سے اسی پانی سے جب اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا تو آپ دیکھیں زمین میں جب پانی پڑتا ہے تو کیسے ایک دم سے زمین جو ہوتی ہے وہ گرین ہو جاتی ہے۔ ہم نے تو بہت زیادہ اس چیز کو اپنے یہاں پہ اب کیا کیونکہ ڈراؤٹ ہے ہمارے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ڈراؤٹ میں کیا ہوتا ہے، آپ کی زمین کتنی ہوتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، جتنا مرضی آپ مینول پانی دیں لیکن آپ کی جو جگہ ہے وہ اس طرح گرین نہیں ہوتی جتنی آپ صرف ایک دفعہ بارش پڑ جائے نا اچھی تو آپ دیکھیں ایک دم سے پورا سب کچھ گرین ہو جاتا ہے۔ میں نے تو اس کو بہت ٹائم نوٹ کیا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ہم ویسے پانی آپ سپرنکلرز کے ذرا آپ ان کے ذریعے دیتے ہیں تو اس طرح گرین نہیں ہوتی جتنی بارش کے بعد ہو جاتی ہے، ایک دم سے ایسی چیزیں اگنی شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کیونکہ برکت ہے اس میں۔ یہ سارا کچھ بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ بس یہ سب کچھ میں نے تمہیں بتا دیا اپنے احسانات کا بھی، اب تمہاری بھی کوئی جاب بنتی ہے کہ تم نے بھی کچھ کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے کہ اپنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، ایک آرڈر کر رہے ہیں انسان کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو کیسے شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنے شامل کر لیتے ہیں، وہ امیدیں جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے وہ اب ہمیں بندوں سے بھی ہونے لگ جاتی ہیں، جیسا خوف ہمیں اللہ سے ہونا چاہیے وہ ہمیں لوگوں سے بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آگے ہی ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ انسان کو کہتے ہیں کہ لوگوں سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ تو ایک بندے سے ڈرنا زیادہ اچھا ہے، بندہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہے، مطلب ایک سے ڈرنا زیادہ اچھا ہے یا پورے 8-10 لوگوں سے 100 لوگوں سے ڈرنا اچھا ہے؟ ایک سے ڈر لیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سے ڈر لیں تو اللہ تعالیٰ باقیوں کے خوف جو ہیں وہ دل سے نکال دیں گے، سب کا ڈر اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، انسان کو اسٹرینتھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، مضبوط کرتے ہیں، تبھی مومن جو ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے، مومن کمزور نہیں ہوتا۔ جو ورڈ ہے نا یہاں پہ اس آیت کے اندر
ٹھہریں، یہ جو ند آتا ہے جس میں اندادہ، اندادہ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شریک ٹھہرانا. یہ بیسیکلی جمع ہے ند کی. تو ند جو ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ایکول، برابر، کمپیٹیٹرز جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک کمپیٹ کر رہے ہیں آپ کسی کو، وہ کہتے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کے مقابل نہ لے کر آؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے برابر نہ کسی کو لے کر آؤ. جتنی عبادت اللہ کی کرتے ہو کسی اور کی مت کرو، اتنی عبادت. جیسی محبت اللہ سے کرتے ہو کسی اور سے اتنی محبت مت کرو. اسی طرح جو امید اللہ سے وہ بھی اتنی اللہ سے ہونی چاہیے، اتنی لوگوں کے ساتھ ہم نہیں رکھ سکتے. یہ جو ند ہے نا اندادہ، یہ شرک ہے. جب ہم یہ کرتے ہیں نا تو یہ بہت بڑا شرک کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. پھر شرک کی معافی تو ہمیں پتہ نا کہ نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اللہ سے پھر اس کی توبہ نہ کریں. اور اگر ہم توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ چیز ہمارے ساتھ ہی لگی رہے گی اور اس کی پھر آگے جا کے بھی معافی نہیں ملے گی. تو یہاں تک ہمارا جو تھا آیت کا 22 تک ہمارا جو آج کا لیسن ہے یہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ بقیہ جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.